السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ مفتی شہریار نے جو ایک بیان دیا تھا کہ کربلا کی جو کہانی ہے وہ 90% من گھڑت ہے، وہ کن لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا؟ جو شیعہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں کچھ بڑا چڑھا کے باتیں لکھی ہیں، من گھڑت باتیں لکھی ہیں، کچھ ہمارے سنی علماء ان شیعوں کی پہرے داری کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے اس کو پڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ مفتی شہریار نے جو بیان دیا تھا وہ انہی لوگوں کے بارے میں بیان دیا تھا، اہل سنت والجماعت کے بارے میں یہ بیان نہیں دیا تھا۔ آپ اس آڈیو میں سن سکتے ہیں۔ ہلو، بولیے، سن رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی شہریار صاحب بول رہے ہیں؟ جی بولیے۔ حضرت وہ جو چل رہا ہے معاملہ آپ کے فیس بک وغیرہ میں، جی، تو یہ جو حضور محدث اعظم پاکستان کے تعلق سے آپ نے بیان کیا، وہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ وہ ہے کتاب ہے تو وہ روایت اور آپ نے پڑھا ہے؟ آپ کے پاس ہے وہ؟ ہاں، وہ ایک کتاب ہے میرے پاس، اس کو ہم فوٹو کاپی بھیج دیں۔ تو اس کو بھیجیے۔ پلس یہ ہے کہ کیا اس روایت کے ذریعے سے اس طریقے کا تاثر دینا درست ہوگا امت کو کہ بھائی اتنی ہی مستند روایت ہے کہ بھائی یہاں آئے اور یہاں شہید کر دیے گئے بے دردی سے، جبکہ ہم لوگ تو بچپن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد۔ تو اسلام کی زندگی کی تشبیہ دی گئی ہے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ اس میں کس کو شک ہے؟ تو پھر تو آپ نے اتنا ہلکا کر دیا اس کو، تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گا نا معاملہ حضرت، کہ بس اتنی مستند روایت ہے، تو پھر اتنی خلی گئے اور بے دردی سے قتل کر دیے گئے تو دین کیسے بچا؟ محرم الحرام کو بدعات، خرافات، واہیات اور اسلام کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اصل میں رد اس کا کرنا مقصد ہے۔ نہیں تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام نے سوانح کرب و بلا جو ہے کتابیں لکھی ہیں، اور ہمارے جی، اہل سنت و جماعت سے زیادہ شیعہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہم ہی حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، صحیح بات۔ ہم ہی ان کی روایت صحیح بیان کرنے والے ہیں، ہم ہی ان کی عظمت صحیح ہاں بیان کرنے والے ہیں۔ ہم سے ہاں اچھا وہ ہاں، کہاں بیان کرے گا؟ صحیح۔ وہ جو غلط بیان کرتا ہے اسی کی مذمت کی گئی ہے۔ نہیں تو آپ ان پہ یہ کہہ دینا حضرت کہ بھائی 80% غلط ہے۔ آپ یہ بول سکتے تھے کہ شیعہ لوگ جتنی روایت بیان کرتا ہے وہ 80% غلط ہے۔ ہاں، تو 80% وہ یہ سیاہ کا ہی مراد ہے۔ وہاں میں آپ یہ تو سراحت کر پوری دیتے 3 گھنٹے کی تقریر ہے، وہ جی 3 گھنٹے کی تقریر ہے، اور اس تقریر کا جو ہے مقصد رد رزق ہی ہے۔ وہاں میں رد اتنی سی صرف روافظ ہی مقصد ہے ہاں اس کا وہاں میں صرف پورا۔ اتنی سی وضاحت ہو جاتی، آپ وضاحت ڈال دیجئے کہ بھائی میرا مقصد تھا کہ جو شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں روایت اس میں جی 80% غلط ہے، اور سنی لوگ جی جو جی جی بیان کرتے ہیں وہ مستند حوالہ جات سے بیان کرتے ہیں، اور سنی ہی کو حق ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے سوانح کربلا بیان کرے۔ ہاں، وہ تو حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بالکل بیت۔ بالکل یہی بات، اصل وہ پورا علاقہ وہ رافضیوں کا تھا، تو وہ آج سے پرانی تقریر ہے، وہ آج کی تقریر نہیں ہے، لوگوں نے توڑ مڑوڑ کے آج کہیں سے نکال کے کر ہاں تو دیا اس ہے۔ میں پورا بوال مچا ہوا ہے، لوگوں کو غلط تاثر بھی جا رہا ہے۔ آپ اس میں ایک وضاحت دے دیجئے کہ بھائی میرا مقصد سنیوں کی روایت نہیں ہے، یہاں پہ میرا جی مقصد جو ہے کہ شیعوں کی جو روایات ہے، شیعوں کی جی جو جی جی، کتابوں میں مذکور ہے ان کی کتابوں میں 80% کیا 100% غلط ہے، صحیح۔ اور جو سنیوں کی روایت ہے سنیوں نے بیان کیا ہے، اکابرین اہل سنت نے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی روایت اس میں موضوع آ جائے تو چھان پٹک کر کے صحیح موضوع کو نہ بیان کر کے جو مستند ہے اس کو بیان کیا جائے، صحیح۔ ورنہ ہاں حدیثوں کی کتابوں میں بھی موضوع روایتیں آئی ہے، تو کیا حدیثوں کی کتابوں کو بول دیا جائے کہ 80% غلط ہے؟ تو یہ تو ہم نے نہیں کہا ہے، ہم نے جو ہے شیعوں کے صحیح بارے میں کہا ہے۔ صحیح۔
اس طریقے سے آپ ایک وضاحت نامہ بیان کر دیں گے تو میرے حساب سے بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ صحیح بیان کر دے دے گا۔ باقی میں شاید میرے موبائل میں ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ اجازت دے تو میں اس کو ڈال بھی دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے۔ ہاں سو ڈال دے اس کو۔ جی جی، جی جی کہ سنی ہی اہل سنت و جماعت ہی داستان اہل صحیح بیت صحیح بیان کرتے ہیں، عظمت اہل صحیح بیت بیان صحیح کرتے ہیں، صحیح اور صحیح بیان کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان بالکل میں داخل ہے۔ نہیں نہیں، ہم آج 1994 سے لے کے اب تک 30-35 سال سے ہم بمبئی جی اور جی گجرات کے مختلف علاقوں میں 12 روزہ مجلس میں بیان کرتا ہوں۔ تو اصل وہ کیا ہے کہ رافضیوں نے ایسا اوتھم مچا کے رکھ دیا ہے کہ اور دھیرے دھیرے روافظ کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہے، بالکل کمزور بالکل، قسم کے رد روافظ کرنا تو آج کے دور میں ضروری ہو گیا ہے۔ رد صحیح صحیح روافظ صحیح پہ ہم لوگوں نے دھیان نہیں دیا، صرف رد وہابیت پہ دھیان دے دیا۔ صحیح تو رد صحیح صحیح روافظ کرنا ضروری ہے۔ اہل سنت ہم، کے اکابرین صوفیاء کرام کی کتابوں میں جو رد روافظ موجود ہے ان کو اجاگر صحیح کر کے امت کو بتایا جائے، سنی مسلمانوں کو اس سے صحیح۔ آگاہ کیا جائے، اور جو اور واقعی یہ میں رافضی اہل بیت اطہار کا نام لے کے بھولے بھالے سنیوں کو جی گمراہ کرنے میں کامیاب ہو رہا بالکل ہے۔ بالکل بالکل، تو اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی جو فضیلت ہے، اہل بیت کے جو فضائل ہیں، اہل بیت کے جو مناقب ہیں، اور سوانح کرب و بلا سے جو ایک امت کا لگاؤ ہے جڑا ہوا، تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، صحیح سینہ بہ سینہ بھی، صحیح اور سنتے سنتے صحیح بھی آ رہا ہے، اس کو صحیح اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح روایت بتانے کی ضرورت ہے۔ صحیح 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 محرم کے مہینوں میں جلسے مطلب چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوں، ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل ہوں، اور صحیح روایت بیان کی جائے، اور داستان کرب بالکل و بلا صحیح طریقے سے سنائی جائے، صحیح صحیح غم حسین منانے کا صحیح طریقہ بتایا جائے، نہ کہ ماتم کیا جائے، صحیح صحیح اور نہ کہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ نہ صحیح۔ ماتم رافضی کرتا ہے، خوشی خارجی کرتا ہے، ہم جو ہے اعتدال پسند ہیں، ہم بیچ میں رہتے ہیں۔ ہمیں امام حسین کی قربانی اور جی شہادت پہ ناز ہے کہ میرے امام نے جی 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 جی، صبر کیا، وہی تو میرے کہہ رہے ہیں امام کہ نے غم حسین کا غم صحیح کس کو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ بھائی کون ایسا سنی مسلمان ہوگا جس کو امام حسین کی شہادت کا غم نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو غم حسین جو ہے ہمارے سینے ٹھیک ہے، میں ہے، السلام علیکم۔